اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج 26 مئی 2025 کا دن ہے اور آج کا دن جو ہے وہ اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ 36 سال قبل حیدرآباد شہر کے علاقے پکا قلعہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا۔ آپریشن تو اس دور میں 2-3 ہوئے تھے اور پھر پیپلز پارٹی کے دوسرے دور اقتدار میں بھی آپریشن ہوا تھا، لیکن یہ آپریشن جو تھا پکا قلعہ آپریشن ایک منفرد آپریشن تھا۔ اور یہ آپریشن کیوں کیا گیا اس کے میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں۔ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق کے طیارے میں حادثہ ہوا تھا اور اس وقت کی فوجی قیادت شہید ہو گئی تھی، تو عام انتخابات کروائے گئے تھے اور اس سے قبل فوجی قیادت نے محمد خان جونیجو کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، تو عام انتخابات ہوئے تھے۔ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سادی اکثریت حاصل ہوئی تھی پورے ملک سے، اور پیپلز پارٹی کو وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اس وقت جتنے ووٹوں کی ضرورت تھی وہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس موجود تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ان دنوں 9-0 پہنچ کر جناب الطاف حسین صاحب سے، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے ملاقات کی تھی اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ میری حکومت بنانے میں مدد کریں۔ الطاف حسین صاحب نے ان کا خیر مقدم کیا تھا، اس وقت انہیں قرآن کا تحفہ بھی پیش کیا تھا، اور پھر یہ طے پایا تھا کہ باقاعدہ اس سلسلے میں ایک ایگریمنٹ کیا جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 21 نکات تھے، ان پر عمل درآمد کیا جائے گا، تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز میں بھرپور سپورٹ کرے گی۔ صوبائی حکومت اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا اور پیپلز پارٹی کو اس معاہدے پہ عمل کرنا تھا۔ اس معاہدے کے تحت متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس مینڈیٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے مرکز میں وفاقی حکومت بنانے میں بینظیر بھٹو کی مدد کی تھی۔ 11 ماہ تک پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے تھے یا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور پھر اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے مل کر بینظیر بھٹو کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے جو ووٹ تھے یا جو قیادت تھی اس نے فیصلہ کیا کہ بینظیر بھٹو چونکہ اپنے وعدوں سے منحرف ہو گئی ہے، لہذا ہمیں اپوزیشن کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ اور پھر اس وقت کی اپوزیشن تھی، ان کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، حکومت کو انہوں نے اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو خیرباد کہہ کر۔ تو یہ ایک تو غصہ تھا محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے، اگرچہ وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ضرور ہوئی تھی، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایک بھرپور آپریشن کیا جائے گا اور ان کو سبق سکھایا جائے گا کہ انہوں نے ان سے غداری کی ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے انہیں یہ باور کرایا تھا کہ آپ نے 11 ماہ میں کسی بھی معاہدے کی کسی بھی شق پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ ایک تو 30 ستمبر کا واقعہ ہوا، اور پھر لوگوں کا کہنا ہے، ہمارے اداروں کی بھی یہ رپورٹ ہے کہ جو 30 ستمبر کا واقعہ تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی کی درپردہ ان لوگوں کو سپورٹ تھی جن لوگوں نے اس وقت بھی قتل عام کیا تھا۔ پھر 26 مئی کو اور 27 مئی کو 48 گھنٹے تک ایک آپریشن کیا گیا، یعنی 26 مئی کی صبح جب کرفیو ختم ہونے جا رہا تھا تو اچانک پکا قلعہ میں چاروں طرف سے پولیس کی بھاری نفری بہت جدید ویپن کے ساتھ داخل ہوتی ہے، اور اس میں نہ صرف حیدرآباد ضلع کی پولیس بلکہ گرد و نواح کے جو اضلاع تھے ان تمام اضلاع کی فورسز بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے،
اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں وہ کرمنل لوگ جو حیدرآباد جیل میں بند تھے ان کو وردی پہنا کر پولیس کے ساتھ اس آپریشن میں لایا جاتا ہے. یہ لوگ سب سے پہلے تو آپریشن سے قبل پلاننگ کے تحت علاقے کا پانی بند کرتے ہیں، پھر اسی پلاننگ کے تحت وہاں کی بجلی بند کی جاتی ہے، اور پھر اس سے قبل جو راشن کی دکانیں ہیں ان کو سیل کیا جاتا ہے. یعنی پورا علاقہ پری پلاننگ کے تحت پانی، بجلی اور خوراک کو روک دیا جاتا ہے. پھر یہ آپریشن شروع ہوتا ہے. یہ جو کرمنل لوگ ہیں جن کو وردی پہنا کر اس آپریشن میں لایا جاتا ہے، ان کے ذریعے گھروں کی چھتوں پر ان کو چڑھا دیا جاتا ہے. وہ پھر چھتوں سے، بلڈنگوں سے بیٹھ کر لوگوں پر فائرنگ کرتے ہیں، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں سینکڑوں کی تعداد میں، یعنی تقریباً 300 سے 350 لوگ اس وقت شہید کر دیے جاتے ہیں. اور پھر خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، لڑکیوں کو وہاں سے، نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے. تو جب یہ آپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہاں باقاعدہ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں سے جو خون ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے لوگوں کا، اس کو دھویا جاتا ہے. اس قدر وہاں فائرنگ ہوتی ہے، اس قدر لوگ شہید ہوتے ہیں. وہاں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی جو ایک فوجی افسر تھے، اس نے آ کر کہا کہ آپ لوگ فوری طور پر، چونکہ کرفیو بھی لگا ہوتا ہے، پھر آپریشن بھی جاری ہوتا ہے، تو اس وقت پھر کرفیو توڑ دیا جاتا ہے، لوگ باہر نکل آتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں اس علاقے کا جو نظام ہے وہ فوج سنبھال لیتی ہے، اور پولیس اور وہ جو کرمنل لوگ ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک آپریشن بڑا بھیانک آپریشن تھا، اور ہر سال اس صحنے کو یاد کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر اس حوالے سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر اور پھر پرنٹ میڈیا پر اس حوالے سے کافی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ کسی ٹی وی چینل سے یا سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کوئی 36 سال قبل یہ جو سانحہ تھا، اس حوالے سے کسی نے بھی کوئی نہ تو رپورٹ تیار کی ہے اور نہ ہی اس سانحے کو یاد کیا ہے. تو آج ہم نے اس حوالے سے ایک یہ چھوٹا سا اور مختصر سا پروگرام کر کے کم از کم یاد کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو آپریشن ہوتے رہے. دیکھیں، ایک تو یہ آپریشن تھا 26 اور 27 میں، اس کے بعد پھر 1992 کا آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 1993 سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں آپریشن شروع ہوتا ہے 1997 تک. اگر 1990 کا جو سانحہ پکا قلعہ کا آپریشن ہے اس کے کرداروں کو سزا دی جاتی تو پھر 1992 کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر 1993 میں جو نصیر اللہ بابر نے آپریشن کیا تھا، سندھ کے تمام شہری علاقوں میں بے گناہ لوگوں کو کا قتل عام کیا تھا پیپلز پارٹی کی اس نسل پرست حکومت میں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ان کرداروں کو اگر سزائیں دی جاتی، ان میں ملوث لوگوں کو گرفتار کیا جاتا، تو پھر اس قسم کے سانحات نہیں ہو سکتے تھے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تک بھی ان کرداروں کو سزائیں نہیں دی گئیں، اور پھر ہمارے اداروں کی جانب سے انہی کرداروں کو دوبارہ کئی مرتبہ ہمارے اقتدار دیا گیا اور پوری قوم پر مسلط کیا گیا، جو انتہائی قابل افسوس کی بات ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور 26-27 مئی کا جو سانحہ ہے اس میں نوجوان نسل کو ضرور جو ہے اس ویڈیو کو دکھائیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آج سے 36 سال قبل جو سانحہ پکا قلعہ تھا اس کے حقائق کیا تھے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.